بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات معروف کالم نگار، ادیب اور محقق اسکالر جناب سلطان محمود شاہین صاحب سے کروا رہے ہیں، اور آپ کا چونکہ تصوف سے بہت بڑا تعلق ہے اور آپ تصوف کے لیکچر پوری دنیا میں دیتے ہیں، اور آپ کے کالم اور اخبارات اور قومی جرائد کا ہمیشہ زینت بنتے ہیں، تو آج حضرت کی موجودگی کا ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو ان سے ایک ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ تو حضرت سے ہمارا پہلا یہی سوال ہوگا کہ حضرت یہ جو تصوف ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور یہ علم تصوف ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب ملک اللہ بشکریہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے نور طیبہ چینل کی وساطت سے مجھے اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا۔ گزارش یہ ہے کہ اصل تو اللہ پاک کا دین ہے اسلام، جس کے دائرہ کار کے اندر یعنی اسلام ایک زندگی کا نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو بنایا ہوا لائحہ عمل ہے زندگی کا، وہ اس کے اوپر سارے پیغمبر بھی چلے اور پھر آگے ان کی امتیں بھی چلیں۔ تو اسلام کے اندر جو زندگی ہے وہ ہے بہت ہی سادہ، بہت ہی مطلب ہے کہ پہننے میں، رہنے میں، کھانے پینے میں بہت سادگی سے زندگی گزارنا ہے۔ اور ویسے تو اسلام جو ہے، اسلام کا مطلب ہے سلامتی، جس کو ہم امن بھی کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں اس کو پیس کہتے ہیں۔ اسلام ایک ایسی زندگی ہے جس کے اندر انسان کو دنیا میں بھی امن اور سلامتی ملتی ہے، اور آخرت میں بھی امن اور سلامتی ملتی ہے۔ تو تصوف ایک ایسا لفظ ہے جو اگر قرآن اور حدیث کے اندر نہیں بھی ہے، لیکن تصوف ایک اردو کا لفظ ہے، اور اس کے بھی معنی اور مفہوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت ہی سادہ زندگی گزارنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے والا، اس کو صوفی کہا گیا۔ جیسے اہل صوفہ کو پہلے تعلیمات وہ کیا کرتے تھے، تو وہ چونکہ سادہ زندگی میں رہتے تھے، اور جو ملا کھا لیا، جیسے ملا رہ لیا، جیسے ملا سو گئے، تو وہ ان کو تصوف یا صوفی کے ساتھ جوڑا گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تصوف والی جو زندگی کے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی یہ چلی آ رہی ہے، اور اس نقطہ نظر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصوف والی زندگی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چل رہی ہے، اور اب تک وہ آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ فرمائیں کہ کیا ہم تصوف کو ایک متوازی دین کہہ سکتے ہیں، یا یہ دین اسلام کا ہی حصہ ہے، دین اسلام کے اندر ہی رہ کر اس کی جو تعلیمات ہیں، جو صوفیانہ تعلیمات ہیں، وہ دین اسلام ہی سے ہیں، یا یہ کوئی الگ ہے؟ اس کے بارے میں جو میری اپنی جو تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس کے اعتبار سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر زندگی 100% سے ہی اسلام پر زندگی گزارنا ہی ہم اس کو دوسرے معنوں میں اس کو تصوف والی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اسلام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھی آپ ایک بڑے بادشاہوں والی، تعیشات والی اور اس طرح کی زندگی گزارے۔ اسلام کی زندگی بڑی سادہ زندگی کو تعلیم و تربیت دیتا ہے، اور اسلام کی زندگی ہی ہم اپنے الفاظ میں یا سمجھنے کے الفاظ میں تصوف والی زندگی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ فرمائے کہ دیکھیں بر صغیر پاک و ہند میں جو مسلمانوں کی جو زندگی میں جو انقلاب لایا گیا، یا زیادہ تر جو اس دھرتی میں، اس خطے میں جو اسلام پھیلا، وہ صوفیہ ہی کی تعلیمات سے پھیلا۔ تو صوفیہ کی جو تعلیمات اس وقت تھیں، آج ان تعلیمات کی کتنی ایک ضرورت ہے، یا اس طرح جو ابھی جو معاشرہ چل رہا ہے، اس معاشرے میں ابھی آپ صوفیانہ جو کردار ہے یا صوفیانہ تعلیمات کو، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے جو اللہ پاک نے اولیاء کرام کو بھیجا، سب سے پہلے تو ہم نے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو ولایت ہے یا ولی ہے، ولی ایک ایسا لفظ ہے، ولی کا مطلب ہے دوست۔ جی۔ اچھا، ولی کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو پیغمبروں میں بھی، ولیوں میں بھی، حافظوں میں بھی، قاریوں میں بھی، اماموں میں بھی، سب میں مشترک ہے۔ یعنی وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے رتبے ان کو عنایت فرمائے
کسی کو پھر پیغمبروں کے بعد ولی اللہ کے رتبے عنایت فرمایا، کسی کو صحابی کا رتبہ عنایت فرمایا، لیکن ولی اللہ ہر جو جس نے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا وہ اللہ کا ولی ہو گیا، اللہ کے ولیوں کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ فرمائیں کہ امن کے حوالے سے نہیں، اب آپ کا آدھا حصہ وہ رہ گیا جی، وہ یہ تھا کہ جو اولیاء کرام نے جو تعلیمات دی ہمیں، جی اچھا اس کو میں دو حصوں میں اس طرح سے تقسیم کرتا ہوں کہ ایک ہے قرآن اور حدیث سے استنباط کرتے ہوئے اجتہاد اور اجماع اور قیاس کو بروئے کار لا کے ایک فقہ تشکیل دی گئی، جی جو مختلف اماموں نے مختلف زمانوں میں فقہ تشکیل دی، جی، وہ ایک وہ اجتہاد، اس کو اجتہادی راستہ کہہ سکتے ہیں، جی بالکل، یعنی اجتہادی نقطہ نظر سے ایک فقہ تشکیل دی جی ایک دین اسلام پر چلنے کا راستہ، جی جسے شریعت کہتے ہیں ہم، ہاں جسے ہم شریعت کہتے ہیں، جی اور ایک راستہ قرآن اور حدیث سے ہی لے کر ایک طریقہ وضع کر کے اولیاء کرام نے اللہ تک پہنچنے کا یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ وضع کیا، اسے طریقہ وہ بھی اسی نقطہ نظر سے انہوں نے اجتہاد یا استنباط کرتے ہوئے اس میں سے طریقت نکالی، شریعت کے اوپر، قرآن اور حدیث کے اوپر چلنے کے اوپر ہی۔ جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں یہ دونوں جو راستے ہیں یہ آگے چل کر یہ اصل تو قرآن اور سنت کا ہی راستہ ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جو صوفیانہ تعلیمات ہیں یہ اسلام کی ہی عین تعلیمات ہیں، یہ قرآن حدیث سے لی گئی ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ یعنی کوئی الگ مذہب نہیں ہے، جی ہاں، یہ جو کچھ لوگوں کا یا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی الگ مذہب ہے یا کوئی الگ تعلیمات ہیں، نہیں، بلکہ دین اسلام کے اندر رہتے ہوئے، شریعت مطہرہ کے اندر رہتے ہوئے اس طریقے پر چلنے کا ہم نے اس کو چونکہ اس میں تھوڑا سا ہمارے ذہنی طور پہ ہماری سوچ تھوڑی سی ڈگمگا اس لیے جاتی ہے کہ چونکہ اس طریقت کے اندر اس کو اس اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑنے کے لیے زیادہ ذکر، زیادہ وظائف، زیادہ عبادات کے راستے پر ڈالا جاتا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی علیحدہ راستہ ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ زیادہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو خالص دل سے چاہت کے ساتھ کسی ولی اللہ کے نگاہ میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو وہ چند ضربوں سے ہی یا چند ذکر کے چند دنوں میں ہی وہ اللہ سے کے ساتھ اس کی تار جڑ جاتی ہے، اس کا کمیونیکیشن ہو جاتی ہے۔ اور بعض وقت ہیں وہ 6 مہینے، 4 مہینے، سال لگاتے ہیں ذکر میں، عبادات میں، تو پھر جا کے ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کسی طرح قائم ہوتا ہے، تو وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شاید کوئی اور راستہ ہے، حالانکہ ان کو قرآن اور حدیث کے راستے پر ہی لانے کے لیے تھوڑا وہ وظیفہ کروایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آخر میں حضرت ہمیں یہ فرمائیں کہ امن کے حوالے سے جو صوفیہ کا کردار ہے، اس کردار کی جو صوفیہ نے یہاں امن کا میسج دیا اور پوری دنیا میں امن ہی پھیلایا اور صوفیہ کا پیغام محبت تھا، تو آج کے ہمارے نوجوانوں کو، اس وطن عزیز پاکستان کے جو نوجوان ہیں، ان کو آپ اس صوفیانہ تعلیمات کی روشنی میں کیا میسج دیں گے؟ صوفیانہ تعلیمات تو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے ہم دور میں جو ہمارے اولیاء کرام نے یا پیر و مرشد نے یا جو جن سے ہم نے رہنمائی حاصل کی، انہوں نے جو تعلیمات دی، ہم نے کچھ اپنی طرف سے ان میں کچھ کانٹ شانٹ کر کے یا آگے پیچھے بڑھا کے گھٹا کے ان کے اندر کچھ تبدیلیاں کر لی تو ہم نے اس کو اسلام سمجھ لیا، جبکہ حقیقی طور پہ اولیاء کرام نے یا ان کو جو حقیقی پیر و مرشد ہوتے ہیں انہوں نے اس کی تعلیم نہیں دی ہوئی ہوتی کہ بھئی آپ یہ آگے جا کے ویسے بھی چلو اگر اس وقت ہمارے اندر پاس کوئی کامل مرشد موجود نہ بھی ہو تو وہ سیدھا طریقہ ہے کہ اس وقت مسجد نبی کے اندر جو اعمال ہو رہے ہیں، درس کے، تدریس کے، ذکر کے، عبادات کے، اذان کے، نماز کے، یا خانہ کعبہ کے اندر جو اعمال ہو رہے ہیں، تو ہمیں ان کی ترتیب پر اپنے اعمال کو لے کے آ جانا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت گفتگو میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ یقیناً صوفیہ کا جو کردار ہے وہ امن کا ہے، صوفیہ نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے اور یہی ہماری نوجوان نسل کے لیے آج کا یہ پیغام ہے۔ امن ہی سے دنیا میں امن کیا ہو سکتا ہے، اور وطن عزیز کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے ہمارا یہی میسج ہے کہ امن ہی وہ چیز ہے جس سے ملک کی سلامتی اور امن قائم ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔